العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے رب کا کلام ہے قرآن، رب اور کلام دونوں کو ذہن میں اکٹھا کر کے اس کی عظمت کا اندازہ کریں۔ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا بھی آدمی ہو تو قرآن اس کا کلام نہیں، ساری کائنات کا جو خالق ہے قرآن اس کا کلام ہے۔ اس کو ذہن میں بٹھانا قرآن کی عظمت اور قرآن کے فیض حاصل کرنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ تو میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ آپ میرے ساتھ کہیں گے، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ واہ کیا بات، واہ کیا بات۔ ہر مسلمان کا اس پہ ہے ایمان، ہر مسلمان کا اس پہ ہے ایمان۔ واہ کیا بات پیارے قرآن کی، واہ کیا بات پیارے۔ پیارا پیارا خدا کا ہے قرآن، پیارا پیارا خدا کا ہے قرآن۔ واہ کیا بات، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ فضل و بخشش کا اس میں ہے سامان، فضل و بخشش کا اس میں ہے سامان۔ واہ کیا بات، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اور مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل۔ سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات، واہ کیا بات، واہ کیا بات پیارے۔ اور اگلا موضوع کیا ہے کہ ماہ رمضان میں یہ اترا ہے۔ اب یہ تصور بھی تازہ کریں کہ جس مہینے میں روزانہ آپ قرآن کریم کو سمجھتے، سیکھتے، پڑھتے ہیں، وہ قرآن تو نازل ہی اس ماہ میں ہوا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ اترا ہے، واہ رمضان کا خوب رتبہ ہے۔ ماہ رمضان میں یہ اترا ہے، واہ رمضان کا خوب رتبہ ہے۔ ماہ قرآن ہے ماہ رمضان، واہ کیا بات پیارے، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اور یہ خدا کی کتاب ہے بے شک، یہ خدا کی کتاب ہے بے شک، اس کا پڑھنا ثواب ہے بے شک، اس کا پڑھنا ثواب ہے بے شک۔ مرحبا بخشوائے گا قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ ہر روز کے مختلف الفاظ میں ڈھلے ہوئے جذبات کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اس پاک کلام کی آہستہ آہستہ وہ محبت عطا کر دے کہ پھر جب کبھی بد نصیبی سے قرآن کی زیارت کیے بغیر
ہمارے دن کا آغاز ہو تو سارے دن کا قرار لٹ جائے، سارے دن کا سکون جاتا رہے، کہ جب تک قرآن کی زیارت نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، تب تک ہمارا سکون واپس نہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطاؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض
هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جی اب آپ ان آیات کے ترجمے کی طرف دیکھیں گے. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت والے، الحامدون حمد کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون الآمرون بالمعروف بھلائی کا، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کے، وبشر اور خوشخبری سنائیے، المؤمنین ایمان والوں، ما کان للنبی نہیں لائق نبی کو، نہیں لائق نبی کو کا مطلب ہے کہ نبی کی شان کے لائق نہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، نہ ہی نبی کو لائق ہے اور نہ ایمان والوں کو، کیا ان یستغفروا کہ وہ بخشش چاہیں، کس کی؟ للمشرکین، ولو کانوا اگرچہ وہ ہوں، اولی قربا رشتہ دار، من بعد ما تبین لہم واضح، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ واضح نہیں، واضح، واضح ہو چکا ان کے لیے، انہم کہ وہ اصحاب الجحیم دوزخی ہیں، وما کان استغفار اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا، لِأَبِيهِ اپنے باپ کے لیے، إِلَّا مگر، عَن مَوْعِدَةٍ ایک وعدے کے سبب، وعدہا وعدہ کر چکا تھا، إِيَّا اس سے، فَلَمَّا پھر جب، تَبَيَّنَ لَهُ پھر جب ابراہیم پہ خوب واضح ہو گیا، انہو کہ وہ، عدو للہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ من وہ بیزار ہو گیا اس سے، ان ابراہیم لأواہ حلیم ضرور بہت آہیں کرنے والا، حلم کا مطلب ہوتا ہے بردبار، برداشت کرنے والا، وما کان اللہ اور نہیں ہے یہ اللہ کی شان، لیضل کہ گمراہ کر دے، قوما کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم بعد ان کو ہدایت دینے کے، حتیٰ جب تک نہ، یبین لہم صاف بتا دے انہیں، ما یتقون کہ کس چیز سے بچنا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ماشاء اللہ. لقد تاب اللہ، رحمت کی توجہ فرمائی اللہ نے. تابہ کا لفظ بندے کے لیے ہو تو توبہ کی بندے نے، اللہ کی طرف ہو تو توبہ قبول کی یا رحمت کی توجہ کی، اس کا معنی پھر یوں ہوتا ہے، علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ
فی ساعۃ العسرہ، مشکل وقت میں، من بعد، باوجود اس کے، ما کاد یزیغ، قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے، قلوب، دل، فریق منہم، ان میں سے بعض لوگوں، ثم تاب علیہم، سبحان اللہ، پھر اللہ نے رحمت سے توجہ فرمائی ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے، وعلی الثلاثہ، اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی، الذین خلفوا، جو موقوف رکھے گئے تھے یعنی روکے گئے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت، جب تنگ ہو گئی، علیہم الارض، ان پر زمین، بما رحبت، باوجود بہت وسیع ہونے کے، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، انفسہم، اپنی جان، وظنوا، اور انہیں یقین ہوا، اللہ ملجا، کہ نہیں کوئی پناہ، من اللہ، اللہ سے، الا الیہ، مگر اسی کے پاس، ثم، پھر، تابا، توبہ قبول کی، علیہم، ان کی، اللہ نے، لیتوبوا، تاکہ وہ تائب رہیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، اعرابیوں کو، عرابیوں کو، عرابی کون ہے؟ دیہاتی، گاؤں والے، بدو، ان یتخلفوا، کہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں، الرسول اللہ، رسول اللہ سے، ولا یرغبوا، اور نہ یہ کہ بِأَنفُسِهِمْ، نہ یہ کہ پیاری سمجھیں اپنی جانیں، عن نفسہ، ان کی جان سے یعنی نبی کی جان سے، اپنی جانوں کو پیارا سمجھ کے پیچھے نہ بیٹھ جائیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہیں، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی، ظمأ، ولا نصب، اور نہ تکلیف، ولا مخمصہ، بھوک، فی سبیل اللہ، ولا یطؤون، اور نہ وہ قدم رکھتے ہیں، موطئا، اس جگہ، یغیظ الکفار، جو غصہ دلانے والی ہے کفار کو، ولا ینالون، اور نہ وہ بگاڑتے ہیں، من عدو نیلا، الا کتب لہم، مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے، بہی، اس سب کے بدلے، عمل صالح، ایک صالح عمل، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ولا ينفقون، اور وہ نہیں کرتے، نفقتاً، صغیرتاً، چھوٹا، ولا کبیرہ، اور نہ بڑا، ولا یقطعون، اور نہیں طے کرتے، وادیاً، کوئی وادی یا کوئی نالا، الا کتب لہم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو جزا دے، احسنا، ان کے سب سے بہتر، ما کانوا یعملون، کاموں کی، وما کانا، اور نہیں ہو سکتا یہ، المؤمنون، مسلمانوں سے، لینفروا، کہ نکلیں، کافہ، سب کے سب، فلولا نفر، یہ کیوں نہ ہوا کہ نکلے، من کل،
ہر فرقتن منہم گروہ میں سے ایک طائفہ ایک جماعت لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں فی الدین دین کی وَلْيُنذِرُوا اور اس لیے کہ ڈر سنا سکیں قومہم اپنی قوم کو اذا رجعوا جب وہ لوٹ کر آئیں الیہم ان کے پاس لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈر جائیں یعنی یا تاکہ وہ بچیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین جہاد کرو ان سے یلونکم جو تمہارے قریب ہے من الکفار کفار ولیجدوا اور وہ پائیں فیکم غلظہ تم میں سختی وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کہ اللہ مع المتقین متقین کے یعنی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا اور جب ما انزلت کوئی اترتی ہے سورت فمنہم تو ان میں من یقول کوئی کہنے لگتا ہے ایکم کس کو تم میں سے زادت ترقی دی حاضی ایمانا ایمان فاما الذین آمنوا تو وہ جو ایمان والے ہیں فزادتہم ایمانا اس نے یعنی اس صورت نے ان کے ایمان کو ترقی دی وہم یستبشرون اور وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مرض سے فَزَادَتْهُمْ تو ان کی بڑھائی اس آیت نے رجسن پلیدی یعنی ناپاکی اور بڑھ گئی اِلَىٰ رِجْسِهِمْ پلیدی پر پلیدی کو بڑھایا وَمَاتُوا اور وہ مر گئے وَهُمْ كَافِرُونَ کفر ہی پر اولا یرون کیا انہیں یہ نہیں دکھتا انہم کہ وہ یفتنون آزمائے جاتے ہیں فی کل عام ہر سال میں مرتن ایک بار او مرتین یا دو بار ثم لا یتوبون پھر نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں ولا ہم یذکرون اور نہ ہی نصیحت مانتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورت نظر بعضهم إلى بعض ان میں ایک دوسرے کی طرف هل يراكم کیا دیکھ تو نہیں رہا تمہیں من احد کوئی ثم انصرفوا پھر وہ پلٹ جاتے ہیں صرف اللہ پلٹ دیے اللہ نے قلوبہم ان کے دل بانہم قوم کیونکہ وہ قوم لا یفقہون نہ سمجھ ہے لقد جاءکم سبحان اللہ بے شک تشریف لائے تمہارے پاس رسول وہ رسول من انفسکم تم میں سے عزیز علیہ گراں ہے جن پر ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑ حریص علیکم سبحان اللہ بہت حریص ہے تمہاری بھلائی کے بالمؤمنین رؤوف الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ اور وہی رب العرش العظیم سبحان اللہ۔ ہمارا کل کا سبق
جو مکمل ہوا تھا کس بات پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال ان کے خرید لیے جنت کے بدلے، اور جنت کا یہ وعدہ اللہ نے توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی کیا، اور پھر وعدے کے بعد پوچھا کہ اللہ سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی وعدے پورے کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں، اللہ کے ساتھ جو تمہارا سودا ہوا ہے اس پہ خوشیاں مناؤ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ سارے واقعات جو آ رہے ہیں پیچھے سے، یہ ابھی تک غزوہ تبوک میں جانے، واپس آنے اور پیچھے کے حالات کے متعلق ہی 3 دن سے لگاتار ڈسکس ہو رہے ہیں۔ آج آگے کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ آیت کا آغاز ہوا تھا التائبون العابدون الحامدون۔ کتنے خوبصورت لفظوں میں اللہ پاک نے کن لوگوں کے وصف، ان کی صفات کا ذکر کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، پھر اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اور وبشر المومنین، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ پچھلا سبق بھی خوشیاں منانے پر ہی ختم ہوا تھا نا، اور بہت بڑی کامیابی کے تذکرے کے ساتھ۔ اب یہ ساری کیٹاگریز، سارے اوصاف بیان کیے گئے کہ جن جن لوگوں کے اندر یہ وصف ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اس انداز سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کو خوشخبری دے دو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کے اندر جو یہ سارے اوصاف آئے ہیں، ان کا تعلق ان مومنین کے ساتھ ہے جن کا بھی آگے ذکر ہونے لگا ہے۔ تو امام زجاج نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں جو یہ سارے اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق ما قبل آیت میں جو مذکور مومن ہیں ان کے ساتھ نہیں، بلکہ الگ سے مومنین کے اندر جن میں اوصاف پائے جاتے ہیں ان کا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخر میں آیت کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر بھی یہ ساری صفات پائی جائیں گی، یعنی توبہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، اللہ کی حمد کرنے کی، روزے رکھنے کی، رکوع سجود کرنے کی، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے کی، جن لوگوں کے اندر یہ سب صفات ہوں گی ان سب کو جنت کی خوشخبری ہے۔ ان تمام کے لیے اللہ پاک نے کیا اعلان فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان تمام کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، ایک ایک چیز کا جو ذکر کیا گیا، توبہ کرنے والوں سے لے کے آگے جو ساری آیت آئی ہے، اس سے پہلی آیت میں بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ وہی کفر سے حقیقی توبہ کرنے والے ہیں جو پیچھے ایمان والے ذکر کیے گئے ہیں۔ اسلام کی نعمت ملنے پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ان سب کے لیے کہا گیا کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اسی آیت کی دوسری تفسیر یوں ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں،
جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، تنگی آ جائے، آسانی آ جائے، دکھ آ جائے، خوشی آ جائے، مصیبت آ جائے، ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں اور نمازوں کو اعلیٰ انداز میں ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی دیکھ کے خاموش نہیں رہتے بلکہ منع کرتے ہیں، اور جہاں کہیں لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے یہ سند آ گئی کہ یہ سب جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ یہ تمام وعدے اللہ کے وفا کریں گے، اللہ لازماً ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کام کا اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، ہم کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جس کام کے کرنے کا اللہ نے جہاں جہاں ہمیں حکم دیا ہے، ہم ہمیشہ اس کو بجا لائیں۔ یہ دو قسموں پر تمام احکام اللہ کے تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک قسم میں عبادتیں آ جاتی ہیں، جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ رمضان ہے، رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے، اور مرکزی عبادت رمضان کی روزہ ہے۔ روزہ جو رکھنے والا پابند انسان ہے وہ اللہ کی حد کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا وہ اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز پڑھنا یہ حد ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ حد کو توڑ رہا ہے۔ ایسے ہی حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں، اور جو ان کو ادا نہیں کرتا وہ حدوں کو توڑتا ہے۔ اچھا، دوسرے احکام کون سے ہیں؟ دوسرے احکام ہیں معاملات سے متعلق۔ یاد رکھو کہ معاملات جو ہیں ہمارے آپس کے، یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں۔ مثال کے طور پہ خرید و فروخت کرنے کے جو طریقے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کو اگنور کر کے، ان کی خلاف ورزی کر کے، خیانت کر کے، دغا، فریب، جھوٹ بول کر جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں۔ نکاح میں، طلاق میں جو طریقے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں، ہم جب ان کے مطابق چلتے ہیں تو یہ اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف چلتے ہیں تو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کی حدوں کا۔ حدوں کا مطلب کوئی دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے، کوئی بیریئر لگانا نہیں ہے۔ حدوں کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقے، جو احکام اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ہر قدم پر ان کا خیال رکھیں۔ یہ ہے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا۔ عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں۔ کسی نبی کی اور ایمان والوں کی یہ شان نہیں، یعنی ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ سگے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ بات اچھی طرح اپنے اندر اتار لیجئے۔ یہ میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں کی تفسیر میں بھی عرض کی کہ آپ کے کتنے ہی کوئی قریبی رشتہ دار ہیں لیکن بد دین ہو گئے ہیں، برے مذہب میں چلے گئے ہیں، ایمان چھوڑ دیا ہے۔ وہ آپ کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے نہ آپ دعائے خیر کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے جنازے میں جا سکتے ہیں، نہ آپ زندگی میں ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں جب وہ مشرک ہو جائیں یا جب وہ بد دین ہو جائیں، یا اپنے ایمان کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں چلے جائیں۔ اب کوئی تعلق آپ کا نہیں، اللہ نے آپ کو کیٹاگوریکلی منع کر دیا۔
فرما رہا ہے کہ من بعد ما تبین لہم، جب ان لوگوں کے سامنے کھول کر اللہ بیان کر دے، اب کوئی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ دوزخ والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ دوزخ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، یعنی اللہ نے جب تک مجھے منع نہ کیا تو میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور اگر اللہ نے منع کر دیا تو پھر ظاہر ہے میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر منع کر دیا۔ ایک تفسیر مفسرین نے اس کی یہ لکھی ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے والدین کی زیارت کے لیے دعا کی، یعنی قبر پہ جا کے ان سے ان کی زیارت کی اجازت چاہی، اس نے مجھے اجازت دی، یعنی اللہ نے، پھر میں نے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی۔ یہ بعض مفسرین اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں، لیکن صدر الفاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شان نزول بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا تھا، آپ اپنے والدین کی قبر مبارک پہ گئے تھے اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو زندہ کیا، اور آپ نے اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور ان لوگوں کو اللہ پاک نے باضابطہ طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والوں میں شامل کیا۔ لہٰذا آپ کے والدین کریمین اس آیت کی تفسیر میں نہیں آتے کہ ان کا ایمان ثابت ہے۔ البتہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں مختلف علماء کے مختلف اپنے موقف ہیں، مختلف تفاسیر ہیں، بعض علماء نے ایمان کو ثابت کیا، بعض علماء نے آپ کے ایمان کو ثابت نہیں کیا، کہ اس کے بارے میں حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی، یعنی باقاعدہ طور پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہاں ہمارے لیے راستہ کون سا نکلتا ہے، اس نتیجے کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ جب کسی بزرگ ہستی کے بارے میں علماء کے اندر اختلاف پایا جائے تو پھر عوام کے لیے سب سے بہترین راستہ کیا ہوتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں اپنی زبان کو تالا لگا دیں۔ کسی بحث میں پڑھنا، کسی اختلاف میں پڑھنا یہ عوام کا کام نہیں ہوتا، یہ علماء کا، مجتہدین کا، آئمہ کا، فقہا کا، مفتیان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے دلائل جمع کر کے اس کا فیصلہ کریں۔ عوام کو اس کی قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اس بارے میں بحث کر کے اور غلط طریقے سے گفتگو کر کے اپنے ایمان کو برباد کرے۔ لہذا کسی بھی بڑی ہستی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ نہیں۔ جو علماء کا کام ہے وہ علماء کریں، جو عوام کا کام ہے وہ عوام کریں۔ ہاں، اگر کسی کا ایمان یا ایمان نہ ہونا، ایمان ہونا یا نہ ہونا دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہم کھل کر اس کو بیان کریں گے۔ ابو جہل کا کفر واضح ہے، ہم کھل کر ہر جگہ پہ بیان کریں گے۔ ابو لہب کا کفر واضح ہے، ہم کھل کر بیان کریں گے۔ اسی طرح دیگر بڑے بڑے سردار تھے، قریش کے بھی سردار تھے، نبی علیہ السلام کے اپنے بہت سے چچا بھی تھے، آپ کے خاندان کے اور لوگ بھی، آپ کی برادری کے اور لوگ بھی تھے، لیکن جن کا کفر واضح ہے، ڈکلیئر ہے، ہم کھل کر ان کے کفر کی بات کر سکتے ہیں۔ جہاں اختلاف آ جائے تو وہاں پر ہمیں اپنی کوئی رائے دینے کا حق حاصل نہیں۔ اب اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا تو پھر انہوں نے کیوں کیا؟ وہ تو ایمان نہیں لایا تھا۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ جو انہوں نے استغفار کیا تھا وہ ایک وعدے کے سبب سے تھا، وہ وعدہ جو حضرت ابراہیم ان سے کر چکے تھے،
یا وہ ان سے وعدہ کر چکا تھا، اس وعدے کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے استغفار کی، اور فلما تبین لہ انہ عدو للہ، آگے چل کے جب پتہ چل گیا کہ آپ کا چچا مشرک ہے اور وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، حضرت ابراہیم نے کھل کر اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی دعا نہیں کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم نے آزر سے کیا تھا۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں باپ کا لفظ لکھ کر جو آگے نام آیا ہے وہ آزر آیا ہے۔ آزر آپ کے سگے والد کا نام نہیں ہے، آپ کے سگے والد کا نام طارق ہے۔ طارق نہیں، طارق، خے کے ساتھ، جو خربوزے والی خے ہوتی ہے، طارق، آپ کا نام طارق ہے۔ قرآن پاک میں لابی ہی، ابھی یعنی باپ کا لفظ جو استعمال ہوا وہ اس طرح ہوا جیسے ہمارے علاقوں میں بھی جو باپ کے برابر ہوتا ہے اس کو باپ کہتے ہیں نا۔ بچے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ چھگا چچا نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ تیرا چچا ہے۔ بچہ نان کے آ جائے نا، سارا پنڈ ماموں دا، ایسے ماں بچے کو سمجھاتی، بچے یہ بھی تیرا ماموں، یہ بھی تیرا، بچہ سن سن کے تھک جاتا ہے کہ سارا گاؤں میرے ماموں کا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے باپ کی عمر کا ہے اس کو باپ سمجھا جاتا ہے، جو چچا کی عمر کا ہے اس کو چچا سمجھا جاتا ہے۔ ددیال میں سارے چچا ہوتے ہیں، تایا ہوتے ہیں، بزرگ ہے تو وہ دادا ہوتا ہے، ننیال میں سارے نانے ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ ایک انس پیدا کرنے کے لیے، رشتوں کے احترام کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح عرب میں بھی جو نوجوان کوئی لڑکا ہوتا تو اس کو سارے بھتیجا بولتے، لڑکا بولتے یا بھتیجا بولتے، اور جو باپ کی جگہ پہ ہوتا اس کو سارے باپ کے لفظ کے ساتھ ہی بولتے، یعنی وہ باپ کی طرح ہی سمجھا جاتا۔ تو یہ جو آزر بندہ ہے، آزر، یہ آپ کا ہم قوم تھا، قوم میں آپ کی باپ کی طرح تھا، یعنی اسی طرح کے جیسے اسے چچا کہتے ہیں، چچا کو باپ، باپ کو چچا، یہ کہہ دیا جاتا ہے یعنی عمر کے لحاظ سے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا وہ اس طرح کیا، وہ آزر آپ کا سگا باپ نہیں تھا۔ ضابطہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے ہیں، ان کے باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ، آدم تک اور نیچے اپنے سگے باپ تک کوئی شخص مشرک نہیں ہو سکتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے تو نبی کا نور پاک پشتوں میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح نبی کا نور پاک رحموں میں رکھا جاتا ہے۔ جو نبی کی ماں کی ماں، ماں کی ماں، ماں کی ماں اوپر تک جاتی ہے، ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہو سکتی۔ اور باپ کا باپ، باپ کا باپ اوپر تک جاتا ہے، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ جس پشت میں اور جس رحم میں نبی کا نور آتا ہے وہ رحم بھی پاک ہوتا ہے، وہ پشت بھی پاک ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس زمانے میں آتے ہیں جس میں باقاعدہ کوئی نبی دنیا میں نہیں ہوتا، تو وہ جتنے لوگ جن کی اولاد میں نبی نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ سارے لوگ توحید پرست ہوتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کی غیر موجودگی میں دین کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کو رب مانے، اپنے اللہ کو اپنا خالق مانے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرے۔ تو یہ جتنے بھی باپ دادا کسی بھی نبی کے ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں توحید پرست، وہ کبھی مشرک نہیں ہوتے، کبھی کسی بت کو نہیں پوجتے، کبھی شراب نہیں پیتے، کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتے، کبھی کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالتے۔ تو پھر اگر آزر بت پرست تھا، وہ بت پوجتا بھی تھا اور بت بنا کے بیچتا بھی تھا، تو جب قاعدہ کلیہ اللہ کا یہ ہے تو پھر جو بندہ بت پوجتا ہے اور بت خود تیار کر کے بیچتا ہے وہ نبی کا باپ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر سمجھنا پڑے گا نا کہ اس کو جو باپ کہا گیا وہ علاقائی زبان میں کہا گیا، جس طرح ہم اپنے علاقائی زبان میں چچا کہتے ہیں، اسی طرح ان علاقائی زبان میں اس کو باپ کہا گیا۔
تو اب کیا ہوا؟ اب حضرت ابراہیم نے آزر سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے اس پیشے سے، اس کام سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، تو میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، توبہ کروں گا، اللہ تمہارا یہ گناہ بخش دے گا اور تم ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں استغفار کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو تم اعتراض کر رہے ہو کہ مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کرنی چاہیے، تو ابراہیم نے کیوں کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے، خلیل اللہ نے آزر سے وہ وعدہ کیا ہوا تھا، اس وعدے کی بنا پہ، یا یہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا یا وہ وعدہ جو اس نے ایمان لانے کا کیا تھا، اس وجہ سے آپ نے بخشش کے لیے بھی کہا تھا کہ میں بخشش کروں، بخشش کی دعا کروں۔ لیکن جب اس نے وعدہ کر کے اسلام قبول نہیں کیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اسلام لانے والا نہیں، یہ عدو للہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ آنکھیں کھول کے بولیں ذرا جی۔ تو سأستغفر لک ربی، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، حالانکہ وہ والدین اس کے مشرک تھے، وہ بندہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت ابراہیم نے بھی تو آزر کے لیے دعا کی تھی۔ اس وجہ سے یہ ساری بات میں نے وضاحت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ بھی تو مشرک تھا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب اس بندے کا یہ واقعہ میں نے سنا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا۔ جب میں نے یہ واقعہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل کر کے سارا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا اور بتایا کہ حضرت ابراہیم کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اسلام لاؤں گا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اس وجہ سے آپ کا استغفار کرنا تھا۔ اور جب وہ امید ختم ہو گئی، وہ اسلام نہیں لایا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس سے قطع تعلق ہی کر لی، اس کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہو زاری کرنے والا اور بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ خاص صفات بیان کی ہیں۔ اس سے مقصد کیا ہے کہ جس بندے میں ایسی صفات پائی جائیں، اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی آہوزاری کرنے والے تھے اور بہت برداشت کرنے والے تھے۔ تو جو بندہ ان صفات کا حامل ہوتا ہے وہ یقیناً ہر وقت دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرا کوئی بزرگ، میری برادری کا بندہ یا میرے خاندان کا بندہ یا میری قوم کا بندہ اس عمر کو پہنچا ہوا آگ میں جلے یا کفر کی طرف بڑھے۔ وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ ایمان کی طرف آ جائے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کے اندر جو رقت تھی، جو بے شمار ہمدردی کا جذبہ تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے کی صفت تھی، اس بنا پہ انہوں نے اس سے استغفار کا وعدہ کیا تھا۔ تو آیت سے واضح کیا ہو گیا کہ جو بندہ مرتد ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ آپ کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ جو دعا کا مستحق ہے، جو ثواب کا مستحق ہے، ہم اس کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ ہمیں جب نہیں پتہ ہوتا تو آپ نے کئی بار دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتی ہوں کہ یا اللہ جو جہاں جہاں اور ثواب کا حقدار ہے اس کو ہماری طرف سے ثواب عطا فرما، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جس کو ثواب بھیج رہے ہیں وہ ثواب کا حقدار ہے کہ نہیں۔ تو جو حقدار نہیں
ہمیں اس کے لیے دعا چونکہ نہیں کرنی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے علمی میں ہم اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں. اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جو ثواب کا مستحق ہے اس کو ہماری طرف سے ثواب عطا فرما. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم. اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے. ایک بار کسی کو ہدایت دے دوبارہ اس کو گمراہ کر دے، اللہ یہ کبھی نہیں کرتا. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز منع کر دی گئی ہے اس سے بچنا بندے پر واجب ہے. ایک بار اللہ نے منع کر دیا کہ یہ کام حرام ہے تو ہمارے لیے اس سے اجتناب کرنا واجب ہے. ابھی میں نے آغاز میں جیسے آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا یہ سوال کے جواب میں کہ حرام کھانے کی کوئی گنجائش آپ کے پاس ہے کہ نہیں. کب ہے؟ جب آپ کی جان نکل رہی ہے اور ایک دو نوالا کسی بھی چیز کا آپ کے منہ میں جاتا ہے تو آپ کی جان بچ سکتی ہے اور اس وقت حرام کے سوا کچھ نہیں. تو اگر دو نوالوں سے جان بچتی ہے تو تیسرا حرام ہے، اگر تین سے بچتی ہے تو چوتھا حرام ہے. صرف اس حد تک آپ کو اجازت دی جاتی ہے. تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ یہ جو آج ہم نے کام پکڑ رکھا ہے کہ اصل رقم بینکوں میں رکھوا کر ہم اوپر حرام کھا کھا کے اپنی بربادی بھی کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی حرام پہ پال رہے ہیں. اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو ہمارے لیے لازم کیا ہے کہ ہم اس حرام کے بارے میں سوچیں بھی نہ، ہمیشہ اس سے بچیں. اللہ نے منع کر دیا تو وہ منع ہے، وہ قیامت تک منع ہے جب تک کہ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہ آ جائے کہ یہ آپ کے لیے جائز ہو گئی. تو ہاں اگر کوئی کام بعد میں منع کیا گیا اور پہلے منع نہیں تھا تو جب منع نہیں تھا اس وقت اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے پر ممانعت بھی نہیں اور آپ کی پکڑ بھی نہیں. مثلا آغاز اسلام میں شراب حرام نہیں تھا، شراب حرام نہیں تھا اور اس دور میں اگر صحابہ کرام نے بھی شراب پی ہو تو اس کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے منع ہی نہیں کیا. ہر چیز جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے اپنی اصل کے لحاظ سے وہ مباح ہے، اس میں جائز ناجائز والی کوئی بات نہیں. ہاں پیدا کرنے کے بعد جب اللہ پاک نے چھانٹی کر دی، الگ کر دی کہ یہ چیزیں حلال کی طرف آ گئی، یہ چیزیں حرام کی طرف آ گئی، اور جب الگ کر کے اللہ نے اعلان کر دیا اب ہمارے اوپر پابندی لگ گئی کہ اب ان کو دیکھنا بھی نہیں اور ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ مزاج ہے شریعت کا. اسی طرح جب اسلام ظہور پذیر ہوا تو آغاز اسلام میں شراب پہ ممانعت نہیں تھی، اللہ نے منع نہیں کی تھی. جب منع نہیں کی تو جس نے بھی پی لی اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے. ہاں اب جب منع ہو گئی تو اب جرم ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایک روڈ ہے، یہ روڈ چلنے کے لیے ہے، چلنے کے لیے بنائی گئی ہے. آپ ادھر جاؤ جائز ہے، ادھر جاؤ، دونوں طرف آنا جانا جائز ہے. لیکن اگر انتظامیہ اس روڈ کو ون وے کر دے اور کہے کہ ادھر سے جانا ہے اور ادھر سے آنا ہے، اب اگر جانے والی سائڈ سے کوئی آ رہا ہے اور آنے والی سائڈ پہ کوئی جا رہا ہے تو جرم بنا کہ نہیں بنا؟ نا. کب جرم بنا؟ جب سے روڈ بنی ہے تب سے نہیں، جب اس کی پارٹیشن کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ اب آنا جانا اس پہ نہیں ہوگا، صرف جانا ہوگا، اب جو آئے گا وہ مجرم ہوگا. اسی طرح اگر انتظامیہ بیریئر لگا دیتی ہے اور بورڈ لگا دیتی ہے کہ یہ راستہ بند ہے، آپ بیریئر کو توڑ کر وہاں سے گزرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جرم ہوگا. بولے تو صحیح نا، جرم ہوگا. اب جرم کب ہوا؟ جب انتظامیہ کا اعلان ہوا. حالانکہ روڈ تو جنرل جانے آنے کے لیے بنی تھی، پھر قانون بدلا کہ جانا نہیں بس آنا ہے تو جانے والے مجرم. پھر قانون بنا کہ یہ روڈ پکی بند کر دی گئی، بلاک ہو گئی ہے، اب اس پہ کوئی آمد و رفت نہیں ہوگی، جو آئے گا وہ مجرم.
اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت چیزوں کو پیدا کرتا ہے تو ہر چیز پیدا ہوتے ہی حرام حلال نہیں ہوتی جب تک اللہ اس کے لیے حکم نہ دے۔ جن چیزوں کا اللہ حکم دے دے جائز ہیں وہ جائز ہیں، جن کا حکم دے دے ناجائز ہیں وہ ناجائز ہیں، حلال ہیں تو حلال ہے، حرام ہیں تو حرام ہے۔ اور اگر کوئی حکم اس کے لیے نہیں تو پھر اپنی اصل کے اعتبار سے چیزیں مباح ہوتی ہیں، وہ حرام نہیں ہوتی۔ حرام کسی وجہ سے ہوتی ہیں، پابندی کسی وجہ سے لگتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو روڈ کی مثال دی، اب روڈ بنی تو آنے جانے کے لیے تھی، پابندی کیوں لگی؟ کسی وجہ سے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زیادہ رش سے، ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے سے، روڈ تنگ ہونے سے، ایک طرف کی ٹریفک روک کا ڈسپلن بنا دیا گیا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، وجہ بنی، پابندی لگ گئی۔ روڈ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، آمد و رفت ممکن نہیں، اب روڈ بنانی ہے، انتظامیہ نے بلاک کر دی کہ جب تک روڈ بنے گی نہیں کوئی اس طرف نہیں آئے گا۔ کوئی وجہ بنتی ہے تو پابندی لگتی ہے، وجہ کے بغیر پابندی نہیں لگتی۔ تو جس وقت مومنوں کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا گیا تو اب مومنین کو اس بات کا ڈر لگا، پریشانی ہوئی کہ ہم تو پہلے سب کے لیے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے ہیں، بخشش مانگتے رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری کہ جب پابندی نہیں تھی تو تم یہ کر رہے تھے تو اب تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں، تمہارا کوئی جرم نہیں، ہاں اب جب پابندی لگ گئی تو اب اس کے بعد جرم ہوگا، لہذا تمہیں پچھلے کسی کام کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھے ہونے سے بچایا، اللہ نے اپنی رحمت کو متوجہ کیا۔ بے شک وہ ان پہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی رحمت کا رجوع اس طرح ہوا کہ آپ کو معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ایک بندہ بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، پھر بھی اگر اسے توبہ کا حکم دیا جاتا ہے یا وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس مقام پر وہ پہلے ہے اس کے استغفار کرنے سے وہ اور اونچے اور اونچے اور اونچے مقام پر جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ استغفار تعلیم کا ذریعہ تھی، اور بہت سے معاملات میں اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی، اور پھر جب توفیق دی تو اللہ نے اس توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ جن لوگوں نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، یہ مشکل گھڑی کون سی تھی؟ یہ ہم پیچھے بیان کر چکے کہ غزوہ تبوک کے وقت انتہا درجے کی غربت تھی، ایک ایک کھجور پہ دو دو بندے گزارا کرتے تھے، ایک ایک گھونٹ پانی سے بڑھ کر کسی کو پانی نہیں ملتا تھا، 10 بندے بدل بدل کر راستے میں ایک ایک سواری استعمال کرتے تھے، اتنی تنگی تھی۔ قربان جائے ان لوگوں کی عظمتیں آسمانوں سے بھی بلند ہوئی جنہوں نے ایسے موقع پہ نبی کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی شان، ان کا اخلاص، ان کی سچائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی جانثاری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے نہ اپنی بھوک دیکھی، نہ افلاس، نہ پیاس، نہ تنگی، بلکہ اپنی جان نبی پہ قربان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی
یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے. کس بات کے لیے؟ کہ وہ جو شدید قسم کی گرمی ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، سفر انتہائی مشکل ہے، پانی کی انتہائی قلت ہے. آپ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں دعا کروں؟ آپ نے عرض کی جی حضور آپ دعا فرمائیے. آپ نے دست مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی، اور ابھی آپ کے دست مبارک اٹھے ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے موسلادھار بارش بھیجی، لشکر بھی سیراب ہو گیا، ٹھنڈک بھی ہو گئی، پانی بھی مل گیا، لشکر والوں نے برتن بھی بھر لیے. اور جب اب اگلی بات دیکھیں نا، دعا کی شان کی اگلی بات دیکھیں کہ بارش ہوئی، سارے لشکر کے اوپر اللہ کا کرم نازل ہو گیا. جس جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے نا، جہاں پہ بارش ہوئی، دعا قبول ہوئی، جب وہاں سے آگے چلے تو وہاں ساری زمین خشک تھی، بارش کا نام و نشان نہیں. زمین خشک تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا کو، اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا، تو اس شان سے قبول کیا کہ بارش صرف لشکر کے اندر نازل ہوئی، باہر کوئی بارش نہیں تھی. مطلب یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لشکر کو ہی سیراب کرنے کے لیے بس بارش بھیجی. تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت جلد ایسا ہو جائے گا کہ اس شدت اور سختی کی وجہ سے کہیں لوگ حق راستے سے پھر نہ جائیں. لوگ گھبرا جاتے ہیں نا، ہمارے جیسے تو 2 قدم سے گھبرا جاتے ہیں اور کچھ کا کچھ کر بیٹھتے ہیں. یہ تو شان ہی صحابہ اکرام کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کہ جدا ہونا اس مصیبت کی وجہ سے گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا، وہ ثابت قدم رہے. اور جو وسوسہ بھی ان کے دل میں ایسا آیا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں یا چھوڑ دیں یا مت آگے جائیں، تو اس وسوسے پر بھی وہ لوگ نادم ہوئے کہ یہ وسوسہ بھی ہمارے اندر کیوں آیا. اسی لیے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ثم تاب علیہم، کہ اللہ پاک نے ان کی نیتوں کے اخلاص کی وجہ سے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر توبہ کو قبول بھی فرما دیا. کیونکہ وسوسہ جب آتا ہے تو وسوسے پر کسی کا کوئی زور، کوئی اختیار نہ اسے آنے سے روک سکتا ہے اور نہ اسے محسوس کرنے سے روک سکتا ہے. وسوسہ بندے کے اختیار سے باہر ہوتا ہے. اسی لیے ہماری نماز کے اندر بھی وسوسے آئیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، اللہ معاف فرما دیتا ہے. ہاں، ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے کہ جب ایسی صورت ہو تو نماز سے پہلے لا حول پڑھ کر نماز شروع کرو، اعوذ باللہ پڑھ کے نماز شروع کرو، اور نماز کے اندر نماز کے ترجمے کی طرف خیال کر کے نماز پڑھو، اور معمولی آواز کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دو تاکہ الفاظ کی طرف تمہارا خیال ہو جائے اور وسوسے سے دھیان ہٹ جائے. اور اگر اس پہ بھی پکڑ ہو جاتی تو ہمارا کیا حشر ہوتا، ذرا سوچئے. تو اللہ اکبر. اب آگے جو ذکر آ رہا ہے اس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا. 10 صحابہ کرام تھے جن میں سے 7 کی توبہ قبول ہو گئی. جی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 آدمی وہ تھے جن کے معاملے کو اللہ نے روک دیا، ان کو موقوف کر دیا، ان کا اعلان توبہ قبول کا نہیں ہوا. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی. زمین کیسے تنگ ہو گئی؟ یعنی کیا ان کا رش زیادہ تھا؟ وہ تو بندے ہی 3 تھے. بیمار رحبت، حالانکہ زمین تو بڑی وسیع ہے. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کا اپنا آپ بھی ان پہ تنگ ہو گیا. ہوتی ہے نا کبھی ایسی کیفیت کہ مجھے تو اپنا آپ بھی بھاری لگنے لگ جاتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ میری تو اپنی جان اتنی تنگ ہو گئی.
تو بس یہ کیفیت ان مخلص صحابہ کی ہوئی۔ یہ صحابہ کون تھے؟ یہ 3 افراد جن میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ جن کے معاملے کو کیا گیا اور خود انہوں نے اپنے معاملے کو بیان کیا، وہ تھے کعب بن مالک۔ کعب بن مالک، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ تفصیلی واقعہ ہے اور بڑی توجہ سے سننے والا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک اپنی اور اپنے محبوب کی محبت اور اخلاص عطا کرتا ہے، ان کا پھر اپنے رب اور نبی کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے۔ ایمان کے احوال کو ذرا ان کی توبہ کے واقعے کے اندر سنیے اور ذرا پوری توجہ سے اپنے آپ کو جگا کے بیٹھیے، آپ کو یہ سمجھ آئے کہ صحابہ اکرام نے کس طرح اپنے محبوب کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کی اور کس قدر مخلص تھے وہ اپنے محبوب کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب تبوک کی تیاری ہونے لگی تو کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علاقے کا نام اور لوکیشن بتا کر لوگوں کو تیاری نہیں کروائی، بلکہ چھپا کر رکھی جاتی اور عین اسی وقت بتایا جاتا جب لشکر نکل پڑتا۔ یہ چونکہ علاقہ بھی بڑا دور تھا، موسم بھی بڑا سخت تھا، گرمی بھی بڑی شدت کی تھی، مسلمان تھے بھی حالی ہاتھ اور بہت بڑا لشکر تھا، اس لیے ڈائریکشن ضروری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سب کو بتا دیا کہ ہم مقام تبوک پہ جا کے جنگ لڑیں گے اور وہاں کے لیے تیاری ہو رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نوجوان تھا، میں جتنا خوشحال اس وقت تھا میں کبھی اتنا خوشحال نہیں ہوا۔ میرے پاس 2 سواریاں تھیں، اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، ساز و سامان بہت زیادہ تھا، طاقت بھی تھی، میں نوجوان بھی تھا، اور بدر کے علاوہ آج تک کبھی کسی جنگ میں میں پیچھے رکا نہیں تھا، ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جاتا ہوں۔ اب یہ بات آپ کے سمجھنے والی کیا ہے کہ جس وقت بندے کے پاس مال دولت سب زیادہ ہو جائے، طاقت پہ اعتماد ہونے لگے تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کرنا کیا مشکل ہے، میں ابھی کروں گا تو ابھی ہو جائے گا، یہ کیفیت ہوتی ہے نا، تو بندہ سوچ سوچ کے پیچھے رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب بارات نکلتی ہے نا تو جن لوگوں نے دولہے کے گھر والوں کی گاڑیوں میں بیٹھنا ہوتا ہے نا یا دوسری گاڑیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹائم پہ تیار ہو کے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑیاں نکل جائیں، اور جن کے پاس پراڈو اپنی ہوتی ہے، پجیرو اپنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ٹینشن ہے، ہم وہاں سٹاپ سے نکلیں گے سیدھے جا کے بارات کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہ آرام سے اپنی مرضی سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اسی بات میں، اسی فخر میں کہ ہم کون سا کسی کے محتاج ہیں، ہم نے اپنے آرام سے مزے سے خود مختاری سے جانا ہے، خود مختاری سے آنا ہے، تو انہوں نے تو آرام سے دوسروں کو ساتھ لینا ہے، فلاں کو کرنا ہے، فلاں کو کرنا ہے، تو ہم سیدھے اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے اور بارات کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اور کبھی اسی حوصلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کرتے کرتے لیٹ ہو جاتا ہے، بارات پہنچ جاتی ہے اور یہ گھر میں ابھی تیاری کر رہا ہوتا ہے صرف اس آسرے پہ کہ میری سواری تو میرے پاس ہے، اور اگر اسی وجہ سے وہ نکلے اور کہیں خدا نہ خواستہ راستے میں سواری خراب ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، تو نہ وہ آگے کا رہتا ہے نہ پیچھے کا رہتا ہے، تو اچھا نہ ہوتا کہ وہ باراتیوں کے ساتھ ہی نکل پڑتا اور ساتھ ہی پہنچ جاتا، ایسا ہے نا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں یہ سوچتا رہا کہ بھی سب کچھ میرے گھر میں ہے، سواریاں میرے گھر میں ہیں، سامان بے تحاشا ہے، تو ٹھیک ہے لوگ تیاری کر رہے ہیں تو کرے، میں آخری دن میں تیاری کروں گا اور نکل پڑوں گا۔ کہتے ہیں پھر مجھے یہ اطلاع ملی کہ قافلہ تو بالکل تیار ہو گیا اور قافلہ آج روانہ ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ میری تو کوئی تیاری نہیں، میں نے پھر سوچا کہ نو پرابلم، ٹھیک ہے یہ لوگ نکل رہے ہیں تو میں فوراً جا کے ابھی تیاری کرتا ہوں اور میں پیچھے تیز سواریوں کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، پھر میرے اوپر سستی طاری ہو گئی اور میرے سے تیاری کرنے نہیں ہوئی، میں پھر لیٹ ہو گیا۔ اب ایسا ہوا کہ قافلہ جو چلا تھا
وہ نکلا تو مدینہ کے حدود سے بڑی دور نکل گیا، اور میں یہی سوچتا رہا کہ میں ابھی تیاری کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، اور میں اتنا پیچھے رہ گیا کہ اب میرا جانا ممکن نہ رہا۔ میں نے یہ سوچا اتنا بڑا لشکر ہے، 30,000 بندہ ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے، رجسٹر بنایا جاتا اور اس کے اوپر ان کے نام لکھے جاتے، پوری لسٹ تیار ہوتی ہے، سب کا پتہ ہوتا کہ کون کہاں ہے۔ 30,000 بندے کا کون نام لکھے گا؟ کس کے پاس ریکارڈ ہوگا؟ چلو ہو سکتا ہے میرا نام کسی کو یاد ہی نہ رہو، لیکن قربان جائیں آگے تو کائنات کے والی اور وہ تو لجپال ہے، وہ محبت والوں کی محبتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں پہنچ گئے نا، تو وہاں آپ جب تشریف فرما ہوئے، آپ نے یکدم ساتھیوں سے پوچھ لیا کہ کعب بن مالک کہاں؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے، آپ نے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ اب جب آپ نے یہ پوچھا تو بنو سلمہ قبیلے کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا، یہ جملہ سنیے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے غرور نے اسے جنگ میں آنے نہیں دیا۔ یہ ہوتے ہیں کچھ وہ ساتھی جو ریپوٹیشن خراب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کی ریپوٹیشن اچھی نہیں رکھتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ڈیمیج کر سکیں تو ڈیمیج کریں، اور یہ بات بڑی خراب ہوتی ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ان کے غرور نے انہیں ساتھ نہیں آنے دیا۔ غرور کس بات کا؟ بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، بڑے صحت مند تھے، بڑے نوجوان تھے، مال و دولت تھا، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، سواریاں بڑی اعلیٰ قسم کی تھیں، تو کہا کہ وہ انہی پہ اترا کے پیچھے رہ گیا اور ساتھ نہیں آیا۔ فوراً معاذ بن جبل بولے، اندر ہی مخلص ساتھی بھی ہوا کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل اپنے ساتھی کی بات سن کے بولے کہ تم نے بہت بری بات کہی ہے، تم نے کعب بن مالک کے متعلق بہت بری بات کہی، اور خود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، ہمیں ان کے متعلق آج تک خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ وہ ایک اچھا اور نیک آدمی ہے، اس کے بارے میں ہم ایسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی بات سنی اور آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ کعب بن مالک بیان کیا کرتے تھے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ اب سارا مارکا ہو گیا، لوگ واپس آ رہے ہیں، حضور واپس مدینہ آنے والے ہیں، اب انہیں فکر ہوئی کہ میں کیسے فیس کروں گا، میں کیا کروں گا۔ انہوں نے اپنی اس ٹینشن اور پریشانی کو مٹانے کے لیے اپنے خاندان کے ہر عقل مند بندے سے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دیں کہ جب حضور تشریف لائیں تو میں اپنا عذر کیسے پیش کروں گا، میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا، کس طرح ڈیفینڈ کروں گا، اور کیا کہوں گا کہ میری خلاصی ہو جائے اور مجھے نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انہیں کسی قسم کی کوئی مضبوط بات کسی کی طرف سے نہیں ملی، ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ تم اپنا فلاں کوئی عذر پیش کر دینا، لیکن سچی محبت رکھتے تھے کعب بن مالک۔ کہتے ہیں کہ جب میرے اندر یہ خیال آتا تو میں یہ سوچتا کہ کیا میں نبی کے سامنے بیٹھ کے عذر پیش کروں گا، بہانے بناؤں گا؟ نبی تو میرے اندر کی ساری باتیں جانتے ہیں، تو میرے اندر تو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ میں بہانے بناؤں، حالانکہ میرے پاس تو کوئی بہانہ ہے ہی نہیں۔ یعنی ریئل میں مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ میں بیمار تھا، نہ میرے پاس زاد راہ کی کمی تھی، نہ سواری کی کمی تھی، کوئی پرابلم تھا ہی نہیں، بس سوائے میری سستی کے اور کوئی چیز میرے آڑے نہیں آئی، تو میں نبی علیہ السلام سے کیا عذر پیش کروں گا۔ میں نے اپنے دل سے تہیہ کر لیا کہ جو بھی ہوگا میں سچ سچ اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکی پہلے ہمیشہ سے یہی تھی
آپ جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدھے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر اس کے بعد سیدھے سیدہ فاطمہ کے گھر میں جاتے۔ تو جب آپ واپس آتے تو مسجد میں لوگوں کے پاس بیٹھتے، نشست فرماتے، لوگوں کے مسائل سنتے، سفر کے حالات کے بارے میں جائزہ لیا جاتا۔ جب آپ تشریف لائے بیٹھے، پیچھے رہنے والے لوگ اور وہ بھی 7 صحابی جو اور تھے اور یہ 3 بھی، یہ سارے آئے اور باقی لوگوں نے جو آ رہے تھے اپنا عذر بیان کر رہے تھے، اپنا عذر پیش کیا، نبی علیہ السلام سے معافی مانگی۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے آیت نازل کی کہ ان کا عذر قبول کر لے اور ان کے لیے معافی کا اعلان ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی میں حضور کے سامنے آ کے بیٹھا، قربان جائے کیا مقدر ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کے سامنے بیٹھا، میرے آقا نے مجھ سے پوچھا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے جانے کے لیے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ سواری تو میرے پاس تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر آپ کی جگہ یا رسول اللہ آپ کی جگہ آج کوئی بڑے سے بڑا دنیا دار میرے سامنے بھی بیٹھا ہوتا نا، بڑا دانش مند، تو میں اتنی خوبصورتی سے اپنا معاملہ پیش کرتا کہ کوئی میرے اوپر بلیم نہ کر سکتا۔ میں اپنی بات کو اتنے بھرپور طریقے سے گفتگو کے ساتھ کر سکتا تھا اور بری ذمہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں گا تو بہت جلد اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ تو میں آپ سے سچی بات ہی بیان کروں گا، اور سچی بات جو تھی وہ انہوں نے بیان کر دی کہ اللہ کے حبیب مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میں اتنا خوشحال تھا کہ زندگی میں کبھی اتنا خوشحال نہیں ہوا، اور میرے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ جاتا، بس میں نے فیصلہ کرنے میں دیر کر دی اور دیر کرتے کرتے سستی کی وجہ سے آپ کے پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کر کے اٹھ گیا، میرے پیچھے بڑے بڑے سمجھدار لوگ اٹھ کے بھاگے، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا بیوقوفی کی ہے، باقی صحابہ کی طرح تم بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے اور بچ جاتے، لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور تم اپنا مسئلہ بیان کر کے اٹھ آئے اور تمہاری معافی کا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ایسا انداز گفتگو کا میں نے اختیار کیا یا کسی اور نے بھی میری طرح بات کی ہے؟ کیونکہ میں یہ عذر تو بالکل پیش کر نہیں سکتا تھا۔ کوئی اور بندہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے علاوہ 2 بندے اور بھی ہیں جنہوں نے تمہارا ہی طریقہ اختیار کیا، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، جو بات تھی سیدھی کر دی۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن ربیع ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ ہیں اور تیسرے تم ہو، اور وہ دونوں لوگ بھی بڑے صالح، بڑے نیک اور بدری صحابہ تھے، بڑی عظمت والے صحابہ تھے۔ اب کہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل میرے لیے نمونہ بن گیا اور مجھے حوصلہ ہو گیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، جتنے لوگ بھی تھے سب کو اپنے اپنے مطابق حکم سنا دیا گیا۔ اب ہم لوگ جو تھے، ہم جب اس حال میں نکلے تو ہمیں ایسے لگا کہ اب ہمارا دنیا میں جیسے کوئی رہا ہی نہیں، دنیا میں ہمارا کوئی مطلب نہیں رہا، کہ جس وقت یہ مجلس برخاست ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا، اور اعلان کیا تھا ذرا سنیے، سچائی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو بات کی ہم نے سچ بتا دیا،
اور اب اس سچ بولنے پہ ہم میڈل چاہتے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر کے بھی سچ بولا ہے نا، تو اب جو ہمارا سچ سن رہا ہے وہ ہمیں میڈل عطا کرے، اور ہمیں بڑا پروٹوکول ملنا چاہیے کہ ہم نے سچ بولا ہے. اب یہ تینوں بندے جب سچ بول کے چلے گئے، مصطفیٰ کریم نے عام اعلان کر دیا، کسی مسلمان کو، کسی رشتہ دار کو، کسی صحابی کو اجازت نہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی کلام بھی کرے. غور کیجیے، مصطفیٰ کریم نے اعلان کر دیا کہ ان تینوں میں سے کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ بھی. کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں سے اپنے گھروں میں گئے تو ہم گھروں میں بند ہو کے رہ گئے. ہم نے گھروں میں نکلنا چھوڑ دیا، گھروں سے روتے رہتے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے. کہتے ہیں کہ میں چونکہ ایک جوان آدمی تھا، میرے اندر ہمت تھی، میں نے کچھ ٹائم کے بعد اپنے اندر ہمت پیدا کی اور گھر سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی، آگے پیچھے گھومنا، بازاروں میں جانا شروع کر دیا. لیکن میں جہاں بھی جاتا، بازار جاؤں، گلی میں جاؤں، کوئی میرے ساتھ کسی کی ملاقات ہو جائے، حتیٰ کہ مسجد میں جاؤں، کوئی بندہ مجھ سے بات نہیں کرتا. نبی کا حکم تھا، نبی کا حکم تھا. کہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں جاتا، میں مسجد میں جا کے سلام کرتا، کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہ دیتا. میں اللہ کے محبوب کو سلام کرتا تو سلام کر کے میں چپکے سے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگ جاتا کہ میرے سلام پہ میرے محبوب کے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں، انہوں نے میرے سلام کے جواب کے لیے آپ نے لب مبارک اپنے ہلائے ہیں کہ نہیں. میں چوری چوری اس طریقے سے دیکھتا اور میں نماز میں کھڑا ہو جاتا. میں نماز پڑھنے لگتا تو میں آنکھیں چرا چرا کے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہتا. تو میں ایک منظر دیکھتا کہ جب میں چوری چوری نگاہوں سے اپنے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتا تو مجھے پتہ چلتا کہ میرے محبوب میری طرف دیکھ رہے ہیں. اور جب میری نظر محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ پڑتی تو آپ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تاکہ مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ محبوب میری طرف دیکھ رہے تھے. یہ کون سی ادا تھی محبت کی، یہ کون سی ادا تھی شفقت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعب بن مالک سے کتنی محبت فرماتے تھے، لیکن اس محبت کے باوجود اللہ کا حکم آ چکا تھا، اور جب تک اب اللہ کا حکم نہیں آنا تھا تب تک کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ملنی تھی. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، لوگوں کی لا تعلقی اور بے رخی ہم سے بڑھتی چلی گئی. کوئی ہم سے بات نہیں کرتا، کوئی ہمارا حال نہیں پوچھتا، کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا. کہتی ہیں جب ایک دن بے انتہا حالات جو ہیں وہ قابل برداشت نہ رہے تو میرے ایک دوست تھے ابو قتادہ، میرے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا، میرے باغ کے ساتھ ان کا باغ تھا. وہ میرے دوست بھی تھے اور میرے چچا کے بیٹے بھی تھے. ہماری آپس کی بڑی گہری دوستی تھی، بڑا گہرا تعلق تھا. آج وہ دوست جو نفسانی محبتیں کرنے والے ہیں، جو 4 دن کی دوستی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کو پس پش ڈال کے ان کی توہین کرتے ہیں، کسی استاد کسی مرشد کی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. آج ان لوگوں کی دوستی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر جب دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا یا سامنے نہیں ہے تو وہ اپنے تعلقات کو بحال رکھتے ہیں. انہیں اس بات کی کوئی ٹینشن، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کبھی ندامت، کبھی شرمندگی نہیں ہوئی کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اب دیکھیے ذرا، یہ جو سچے مسلمان تھے، یہ جو سچے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے سچے غلام تھے اور صحابہ کرام تھے، گھر کے اندر کون دیکھ رہا ہے؟ آج تو ہمارے بڑے فرما بردار شاگردوں کا عالم بھی یہ ہوتا ہے
کہ اگر جامعہ میں کسی بات کی پابندی لگائے تو چھپ چھپا کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں اپنی برائیوں کو طول دینے کے لیے اور ہوا دینے کے لیے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا دل سخت گھبرایا، میں نے سوچا ابو قتادہ تو میرا جگری یار ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میں نے دیوار کے اوپر سے دیکھ کر اپنے دوست کو آواز دی، میں نے کہا ابو قتادہ تمہارا اور میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، تم تو میرے گواہ ہو۔ لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم ابو قتادہ اور میرے سوا وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن ابو قتادہ نے آنکھ اٹھا کے میری طرف نہ دیکھا، نہ میرے سلام کا جواب دیا، نہ میری کسی بات کا رسپانس کیا۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو کر دیوار سے نیچے اترا، میں رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، آنسو نکل رہے تھے، لیکن میں وہاں سے نیچے اترا، نیچے اتر کر میں گھر سے باہر نکلا اور مدینہ کے بازار کی طرف گیا۔ جب میں بازار میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ملک شام کا کاشتکار تھا اور وہاں سے غلہ لے کے مدینہ کے بازار میں بیچنے آتا تھا، وہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہو کے میرا نام لے کے لوگوں سے میرا گھر پوچھ رہا تھا کہ میرا گھر کدھر ہے۔ اچانک جب میں وہاں پہنچ گیا تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہی بندہ کعب بن مالک ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے آ کے مجھے ایک خط دیا، اس نے مجھے ایک خط دیا جو ملک غسان کا خط تھا، یعنی ان کے بادشاہ کا۔ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اے کعب بن مالک جو تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی ہیں، وہ تمہارے ساتھ معاذ اللہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، تمہارا حق ضائع کر رہے ہیں، تمہیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ تو تم کوئی ذلیل و رسوا ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو امتحان کے اندر میرے اوپر ایک اور امتحان آ گیا۔ آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو وہ کہتا کہ اسلام نے مجھے دیا کیا ہے، میں یہاں لوگوں کے اندر ذلیل ہو رہا ہوں، میں امیر کبیر آدمی ہوں، مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تو مجھے شاہی آفر ہو رہی ہے تو مجھے تو یہاں سے چلے جانا چاہیے، جا کے عیش کی زندگی گزارنی چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ تو میرے اوپر آزمائش کے اوپر ایک اور آزمائش آ رہی ہے، میں نے فوراً اس خط کو 2 ٹکڑے کیا اور تندور میں پھینک دیا، میں نے اسے جلا دیا اور اس کی آفر کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کہتے ہیں 50 دن ہمارے اس امتحان کے تھے، جن میں سے جب 40 دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا۔ اب یقیناً دیکھ کر سوچا ہوگا نا کہ شاید کوئی میرے لیے نرمی پیدا ہوگی، شاید کوئی میرا معافی نامہ جاری کر دیا گیا ہوگا، لیکن وہ جو قاصد آیا رسول کریم کا 40 دن کے بعد، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تم آج کے بعد اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ اور اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً پوچھا کہ کیا میرے نبی نے صرف الگ رہنے کا حکم دیے یا یہ حکم دیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس قاصد نے بتایا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے صرف یہی حکم دیا کہ تم اس سے جدا ہو جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ باقی دونوں ساتھی جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں الگ بند تھے، کسی کا کوئی تعلق کسی سے نہیں تھا، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے وہی حکم بھیجا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک میرے آقا مجھے تمہیں واپس بلانے کا حکم نہ دے۔ حضرت کعب نے بیان کیا کہ جو ہلال بن امیہ تھے
وہ بہت بوڑھے آدمی تھے، بہت بزرگ تھے۔ جب یہ حکم آیا تو ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بن امیہ بہت بوڑھا ہے، بہت کمزور ہے، اگر مجھے اتنی اجازت دے دی جائے کہ میں صرف ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ اس کو پسند فرمائیں گے یا اس کو بھی ناپسند کریں گے؟ آپ کا جو حکم ہو وہ میرے سر آنکھوں پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس تمہیں صرف ان کی خدمت کی حد تک اجازت ہے، اس کے علاوہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب یہ بات میرے تک پہنچی، میرے گھر والوں تک پہنچی، تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہلال بن امیہ کی بیوی نے جا کے رعایت لے لی تو تم بھی جا کے رعایت لے لو۔ لیکن کہا کہ میں نے عرض کی کہ میں تو ایک نوجوان آدمی ہوں، میرے اندر تو ہمت ہے، تو مجھے اس شخص کے مقابلے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے بالکل اس کی اجازت نہیں لی، نہ میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ میں آپ کے پاس اجازت کے لیے جاؤں۔ کہتے ہیں اسی طرح باقی جو 10 دن تھے، 40 کے بعد اگلے 10 دن گزر گئے۔ جب وہ دن بھی گزرے، 50 دن جب پورے ہو گئے، 50ویں رات کی صبح آئی تو صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا، اپنی چھت کے اوپر بیٹھا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا اور تمام تر وسعتوں کے باوجود زمین مجھے تنگ لگ رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو جبل صلا پہ چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ انہوں نے یہ بیان کیا، یعنی کعب بن مالک نے یہ آواز سننی تھی کہ میں سجدہ شکر کے لیے سجدے میں گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب کشادگی کا وقت آ گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہماری قبولیت کا اعلان فرما دیا تھا۔ اب لوگ جوک در جوک میرے گھر مجھے مبارکیں دینے کے لیے آنے لگے۔ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہ بشارت پہنچا دی گئی۔ ایک صاحب زبیر بن عوام گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے اور دوسری طرف قبیلہ بنی اسلم کے ایک آدمی نے جبل صلا پہ چڑھ کے آواز لگائی۔ ابھی وہ گھوڑے والے میرے پاس پہنچے نہیں تھے کہ وہ آواز میرے تک پہنچ گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ میرے آقا نے ہمارے لیے بشارت کا اعلان فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ جب زبیر بن عوام مجھے مبارک دینے کے لیے آئے تو اس وقت میرے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ میں نے مبارک کے شکرانے کے لیے وہ دونوں چادریں اتار کے ان کو تحفے میں پیش کر دی، اور میرا حال یہ تھا کہ میرے جسم کو ڈھانپ کر باہر نکلنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو میں نے ابو قتادہ جو اپنے دوست تھے ان سے کپڑا مانگ کے اپنے جسم کو ڈھانپا اور میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور چاروں طرف صحابہ اکرام کا مجمع تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں آگے گیا تو طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور دوسروں سے مبارکباد دینے میں پہل کی۔ وہاں جتنے لوگ تھے حضرت طلحہ کے علاوہ کوئی بھی میرے قریب استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت، اس غم کے وقت میں طلحہ نے مجھ پر جو احسان کیا، میں ساری زندگی اس احسان کو یاد رکھتا رہا کہ وہ ایک مشکل وقت تھا جس میں انہوں نے میری ڈھارس بندھائی، مجھے عزت عطا کی۔ تو جو خود عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے سے احسان کی بھی بڑی قدر کیا کرتے ہیں، وہ کسی کے احسان کو بھولتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دن جو میرے لیے اللہ کے محبوب نے منتخب کیا وہ کتنا مبارک دن تھا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن جب اس مبارک کے دن میں مجھے مبارک دی
تو خوشی سے آپ کا چہرہ اس طرح منور تھا اور دمک رہا تھا کہ ایسی چمک کبھی آپ کے چہرے پہ دیکھی نہیں گئی تھی، کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب کسی چیز پر بے انتہا خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ دمک اٹھتا تھا، خوش سرخ ہو جاتا تھا، ایسے جیسے سرخ گلاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، میں توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال صدقہ مت کرو، کچھ مال اپنے پاس رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر میں صرف وہ مال اپنے پاس رکھوں گا جو خیبر کی جنگ میں مجھے مال غنیمت کے طور پہ حصہ دیا گیا تھا، باقی سارا مال میں اللہ کی راہ میں اس خوشی میں قربان کر دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عہد کیا اور اپنا سارا مال شکرانے کے طور پہ پیش کر دیا، میں نے عہد کیا کہ میں آئندہ ساری زندگی کبھی جھوٹ اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا، کہ آج اگر اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی ہے تو وہ اس سچ کی وجہ سے عطا فرمائی ہے جو سچ میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں بولا تھا۔ ہمشیران محترم، ذرا بے شمار باتوں پہ غور کیجئے کہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے اس کی وفا کا معیار کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنی عزت اور آنر کس بات میں سمجھتا ہے۔ کیا اگر آج ہم میں سے بھی کوئی 50 دن کے لیے معلق کر دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انتظار کرو، اور انتظار اس طرح کرو کہ نہ کسی سے بات کرو گے، نہ کسی سے ملو گے، نہ کوئی تمہارا رشتہ دار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، ہم میں سے کتنے لوگ ثابت قدم رہ جائیں گے؟ سب بھاگ جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ کہ دین میں ایک جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ دین میں تو اتنی سختی نہیں ہے، ہمارے اوپر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ آج شیطان نے ہمیں اس طرح گمراہ کر دیا۔ دیکھیے کہ جو مخلص لوگ تھے، جو سچے لوگ تھے، ہر حال میں وہ اپنے محبوب کریم کی رضا کس طرح چاہنے کے لیے بے قرار تھے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کی محبت تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر بار جب مسجد میں آتا مجھے یوں لگتا کہ جیسے مجھے اپنے نبی سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ جو آخرت کا عذاب اور آخرت کی شدت ہے وہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ اگر اللہ کے نبی اپنے کرم سے اس دنیا میں ہمیں پاک کر رہے ہیں تو ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو سامعات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگ ہیں جن کا ایک واقعہ زندگی کا آپ نے سنا، یہ سچے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر عزت چاہیے تو پھر کیا کرو؟ پھر سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ ایمان میں سچے ہیں، وہ ایمان میں مخلص ہیں، اور اللہ کے نبی ان کے اخلاص کی تصدیق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سچائی کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ تو جو سچے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو سچائی نصیب ہوتی ہے، آپ کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھو۔ وہ 5 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے تم خود بھی کبھی اس سے دھوکہ کھاؤ گے، وہ کبھی تم سے بھی ایسا جھوٹ بولے گا کہ تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اور دوسری بات کہ اس کی صحبت تمہیں بھی جھوٹ کی عادت ڈال دے گی۔ دوسرے،
बेवकूफ़ आदमी की सोबत में कभी ना बैठो, उससे दोस्ती कभी ना करो, इसलिए कि उसके पास बैठने से तुम्हें कोई नफ़ा हासिल नहीं होगा, हमेशा नुकसान होगा। तीसरा, जो बख़ील आदमी है उसकी सोबत में कभी ना बैठो, इसलिए बख़ील आदमी की नेचर ये होती है कि जब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि तुम उससे मदद मांगोगे, वो तुम्हें छोड़ देगा। कल भी मैंने कहा ना कि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि दोस्तियाँ तो बड़ी पक्की होती हैं, वादे बड़े पक्के होते हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है तो मेरी मदद कर दो, तो वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, पैसे की गल नहीं करनी। ये बख़ील आदमी होता है। ऐसी दोस्ती को आप क्या कहेंगे? ये दोस्ती नहीं है, ये तो नफ्स परस्ती है और ख़ुद पसंदी है, खुद गर्जी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों से दोस्ती करने और उनकी सोबत इख्तियार करने से मना किया। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने ये कलेक्शन की और उनके फरमान के मुताबिक, उनके अंदाज़े तजुर्बे मुशाहदे के मुताबिक ये लोग हैं कि इनकी सोबत आपको हमेशा नुकसान देगी। कितने लोग बयान किए? 3। चौथा, जो बुज़दिल बंदा हो, जो बंदा बुज़दिल है वो दावे करता रहेगा आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी जिस कुर्बानी की आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। और जब कभी उसकी मौजूदगी में आपके ऊपर मुसीबत आ गई, आपको किसी ने पकड़ लिया, किसी ने मारा पीटा, गोली मार दी, कुछ कर दिया, वो दुम दमा के भाग जाएगा, वो कभी दोबारा आपको नज़र नहीं आएगा। और जब मुखलिस जुर्रतमंद दोस्त आपका होगा वो कभी ऐसे मौके पे आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए किसी बुज़दिल आदमी की सोबत में बैठ के अपना बेड़ा गर्क मत करो। 5वां बंदा कौन है? 5वां बंदा है फासिक। फासिक आदमी ऐसा बुरा होता है कि वो एक लुकमे की भी कीमत से कम कीमत पर जब ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें बेच के खा जाएगा, वो तुम्हारा सौदा कर लेगा। इसलिए कभी किसी फासिक की सोबत में मत बैठो, ना उसके साथ दोस्ती करो। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चा कौन होता है? सच्चा वो होता है जो नबी का वफादार होता है, जो अल्लाह का वफादार होता है, जो अल्लाह के अहकाम का पाबंद होता है, जो परहेज़गार होता है, जो नेक होता है। और जब आप सच्चों के साथ बैठेंगे तो उनके साथ बैठने और उनके साथ होने का क्या मतलब है कि उनकी सोबत के ज़रिए आप उनका फैज़ हासिल कर सकेंगे। इसी तरह जो अल्लाह के दीन के आलिम होते हैं, कोई झूठा बंदा तो आलिम रब्बानी नहीं हो सकता, वो भी सच्चे ही लोग होते हैं। अल्लाह के वली भी, अल्लाह के आलिम भी सच्चे लोग होते हैं। और उनकी सोबत में बैठने की किस कदर फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जो बंदा किसी आलिम की सोबत में जाके बैठ गया, बस इल्म की और आलिम की सोबत में बैठ गया और सिर्फ बैठा रहा और कुछ नहीं किया, तो उसका बैठना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। फिर एक और हदीस पाक आपने बारहा मरतबा सुनी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागों में से, क्यारियों में से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कहाँ है, वो कहाँ है और क्या चीज़ है जन्नत का बाग? आपने फरमाया कि इल्म की मजलिसें जन्नत के बाग हैं। कभी आपने सोचा कि आप पूरा महीना जन्नत के बागों में बैठने के लिए आते हैं? तो चरना क्या है? आपका तो रोज़ा होता है, आप कैसे चलेंगे? खाएंगे कैसे? आपका तो रोज़ा है। वो जो इल्म के मोती, वो जो नबी के फरमान, जो अल्लाह के इरशादात, जो हमारे दीन के अहकाम व मसाइल जो बयान होते हैं, उनको दामन में डाल लेना, उन पे अमल करना और दूसरों तक जाके तकसीम करना, ये इल्म की मजलिसों यानी जन्नत के बागों में से खाना है। फिर एक और मकाम पे कितनी बड़ी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, ज़रा अपनी फजीलत पे भी गौर कीजिएगा। इस फरमान के बाद आपने फरमाया जो उलमा की सोहबत में बैठा
اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یعنی اللہ کے نبی کی صحبت میں، یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ تیسرے ایک اور مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں عالموں کی مجلسوں سے الگ مت رہا کرو، اس لیے کہ پوری زمین پر علماء کی مجلسوں سے مکرم کسی مٹی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، یعنی جس زمین پر جس مٹی پر علماء کی مجلسیں سجتی ہیں اس مٹی سے مکرم اور کوئی مٹی زمین پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور جن کی گفتگو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو، باقی مجلسوں میں بیٹھ کے اپنی زندگیاں برباد مت کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگلی آیت میں کہ اہل مدینہ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، اور نہ ان کو جو ان کے ارد گرد آس پاس رہنے والے عرابی ہیں، یہ کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھ رہتے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ اپنی جانوں کو اپنے نبی کی جان سے عزیز سمجھتے، محبوب سمجھتے۔ اہل مدینہ سے مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ مراد ہیں، وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، وہ سب مراد ہیں، اور اعراب سے مراد مدینہ کے ارد گرد جو گاؤں تھے ان کے اندر رہنے والے لوگ مراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کسی وقت بھی جب بھی کسی جہاد پہ تشریف لے جائیں تو نہ مدینہ میں رہنے والوں کو یہ زیب دیتا ہے اور نہ ارد گرد والے دیہاتوں میں رہنے والوں کو یہ زیب دیتا ہے، نہ زیب دیتا تھا کہ نبی تو جا کے جہاد کر رہے ہوں اور یہ گھروں میں عیش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ بالکل انہیں زیب نہیں دیتا، نہ انہیں اس کی اجازت ہے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ کسی حال میں بھی اللہ کے رسول کا ساتھ نہ چھوڑیں، وہ سختی کا موقع ہو، نرمی کا ہو، اپنی جانیں اپنے نبی پہ فدا کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے نبی کے ساتھ رہیں گے تو ہر عمل کے بدلے اللہ ان کے لیے ایک نیک عمل لکھتا رہے گا، اور اللہ کبھی کسی نیک بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، کہ وہ لوگ ایسی فضیلت پا لیتے ہیں کہ وہ معمولی سا خرچ یا غیر معمولی خرچ کچھ بھی اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو، یا کوئی نارملی کسی وادی کو طے کرتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ چل کر وہ سفر کرتے ہیں تو إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی بہترین اجر ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ جو شخص اللہ کے دین کے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ 3 بندے وہ ہیں جو اللہ کی ذمہ داری پہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذمہ داری پہ، کتنی چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی بات ہے، اللہ کی ذمہ داری میں۔ یہاں اگر کوئی طاقت والا، پیسے والا، ہمت والا، اختیار والا بندہ آپ کو کہے کہ آپ جدھر مرضی جائیں، جو مرضی کریں، آپ میری ذمہ داری ہے، ٹینشن نہیں لینی، کتنا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 3 بندے ٹوٹلی اللہ کی ذمہ داری۔ وہ کون ہے؟ ایک وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، یہاں تک کہ یا تو اسے موت آ جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، یا وہ مال غنیمت لے کے واپس آ جائے، تب تک وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ یہ اپنے گھر والوں کو جا کے سنائیے گا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب تک وہ وہاں سے واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔
اب تیسرا بندہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اللہ کی ذمہ داری میں جا سکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا ہمارے بچے ہوں یا ہمارے بزرگ ہوں، کوئی گلی محلے کا بندہ ہو، ہر بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ سکتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے کہے السلام علیکم، تو بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے عادت ڈالنے والی. آپ بار بار گھر سے باہر نکلیں گے، واپس جائیں گے، باہر آئیں گے، جائیں گے، جتنی مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہیں گے، آپ اللہ کی ذمہ داری میں رہیں گے. اور مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا، یا مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سب کے سب زیب نہیں دیتا، نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ اور مومنوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سارے کے سارے نکل جائیں، یعنی سب کچھ لے کر یا سب کچھ چھوڑ کر بغیر حفاظت کے. ہر بندہ تو گھر کو چھوڑ کے نکل نہیں سکتا، کوئی پلاننگ تو ہوتی ہے نا. کسی کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، کسی کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، کوئی بزرگ پیچھے رہ گیا، کوئی معذور رہ گیا، کوئی اپاہج رہ گیا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سبھی نکل پڑے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے. تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنا دین سیکھے. دیکھیں، اگر ایک گھر میں 10 بندے ہیں تو اللہ نے 10 بندوں کو یہ نہیں کہا کہ چلو سارے نکلو اور جا کے دین سیکھو. ٹھیک ہے، کتنی آسانی فرمائی. فرمایا کہ ہر بندہ دین سیکھنے کے لیے نکل نہیں سکتا. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ہر خاندان میں سے، ہر گھر میں سے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں، وہ دین سیکھیں، عالم بن کر واپس آئیں، واپس آ کے اپنی قوم کو دین سکھائیں. یہ تو ہو سکتا ہے نا، تاکہ وہ بچیں کس بات سے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے. جب کچھ لوگ گھر کا ایک بندہ 2 بندے، خاندان کا ایک بندہ 2 بندے دین سیکھ کے آئیں، واپس آ کے یہ ذمہ داری پوری کریں کہ خاندان کو دین سکھائیں. اور ان سے سیکھ کر کیا کریں گے؟ لوگ احکام سیکھیں گے، جائز ناجائز کا پتہ چلائیں گے، حلال حرام کے بارے میں علم حاصل ہوگا. تو کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی نافرمانی سے اور حرام کاموں کو کرنے سے بچیں گے. اللہ نے کتنی خوبصورت ترتیب ہمیں سکھا دی، جس سے یہ پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرنے کی ضرورت پڑے اور دور دراز بھی جانا پڑے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم وہ سفر کر کے دین سیکھنے کے لیے جائیں. اس لیے کہ دین سیکھنا، علم سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے. کتنا؟ جتنے علم کی ہماری زندگی میں ضرورت ہے، اور جب ضرورت پڑے گی تب ہم اتنا علم حاصل کریں گے. ہر بندے کو اللہ پاک نے عالم بننے کا پابند نہیں کیا. ہاں، کچھ لوگ عالم بن جائیں اور باقی تمام لوگ اتنا علم سیکھیں جتنی ان کی زندگی میں ضرورت ہے. اس سے کم کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو طالب علم اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. اے ایمان والو، کافروں سے جہاد کرو، ان سے جو تمہارے قریب ہیں. یعنی جہاد تمام کافروں سے واجب ہے، خواہ وہ قریب ہوں گے یا دور کے ہوں گے، لیکن پہلے قریب والوں سے کیا جائے گا، قریب والوں سے جہاد کرنا مقدم ہوگا. اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے کوئی یہ کہنے لگتا ہے کہ اس نے تم میں کس کے ایمان میں ترقی دی. تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس صورت نے ترقی دی، اور جب ان کے ایمان کو ترقی ہوتی ہے تو اس صورت کے آنے پر ایمان والے خوشیاں مناتے ہیں. یعنی جب بھی قرآن کی کوئی صورت آتی ہے اور نئے احکام لے کے آتی ہے تو کیا کرتے منافق آپس میں مذاق کرتے، لو جی اب ایک اور صورت آ گئی، اب اس کا چرچا ہونے لگا، اب یہ آیت آ گئی، اور یہ مذاق اڑانے کی صورت میں اس طرح کی باتیں کرتے کہ اب یہ صورت آ گئی تو کیا فائدہ ہو گیا، وہ آ گئی تو کیا فائدہ ہو گیا. تو ان کے جواب میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں
ان کی تصدیق، یقین اور اللہ سے قربت میں اس صورت کے آنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی صورت آتی ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ جس صورت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اس صورت نے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کیا، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو آخرت میں ان کے لیے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا تھوڑا سا آج کا سبق جو باقی رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق کے ساتھ شامل کر لیں گے، چونکہ آج توبہ کا واقعہ بہت طویل تھا اور اس کو مکمل بیان کیے بغیر آگے بڑھ جانا بھی ایک اپنے ساتھ زیادتی تھی، اس لیے اس کو بیان کرنے میں کچھ وقت لگا، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کے سبق کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔